بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک اسلامی سوال آپ سے پوچھا تھا اور اس کا جواب اگلی ویڈیو میں بتانے کو کہا تھا، اور وہ اسلامی سوال یہ ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرات، ہر ویڈیو میں آپ کو ایک اسلامی سوال پوچھا جائے گا اور اس کا جواب کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی پیدائش، پارٹ 2۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تسرا نام ہے تازہ گلاب کا جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، اس کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے، اس کا نام مالک ہے۔ 19 فرشتے مالک کے تحت ہیں، ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ ہیں اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہیں۔ ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں ہیں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اصغر ہے، اور ہر اصغر کے سر پر ایک سانپ ہے۔ اس کی 70,000 سال کی لمبائی ہے اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے۔ اگر دوزخیوں کو ایک ڈنگ ماریں تو 70 برس تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون کا آگ کا ہے۔ اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب جن و انسان مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہل نہ سکے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، خدایا ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائیں؟ حضرت جبریل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی جنت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس سے داغ دی۔ انگوٹھی پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، تو ہرگز دوزخ کی آگ کا صدمہ اسے نہ پہنچائے گا۔ دوزخ کی 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔ دوزخ کا پہلا دروازہ جحیم ہے، دوسرا دروازہ جہنم، تیسرا دروازہ سقر اور چوتھا دروازہ سعیر ہے، پانچواں نتا ہے، چھٹا دروازہ حاویہ ہے اور 7واں دروازہ حطمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبریل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی بھیجی تھی کہ یکایک زلزلے کے صدمے سے زمین و پہاڑ ہل گئے اور اس کے ساتھ ہولناک آواز آئی کہ مبارک چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے 7,000 برس سے ایک پتھر 1000 من کا دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ آج تک وہ نیچے چلا جاتا تھا، ابھی وہ کعیر حطمہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کی آواز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کیا، منافق کی۔ چھٹے درجے میں کسری رہیں گے، 5ویں درجے میں بت پرست رہیں گے، چوتھے درجے میں شراب پینے والے، تیسرے درجے میں ترسا، دوسرے درجے میں یہودی اور پہلے درجے میں تمہاری امت کے گناہگار رہیں گے۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے۔ ایک سرپوش سنگین کی جس کی چوڑائی
50 साल की रहा है, दोजक के मुंह पर रखा है। दोजक के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है। उसके नीचे एक मछली ऐसी पड़ी है कि दुम उसके साथ में अर्श से लगी है। और एक गाय फिरदौस की 70,000 उसके सींग हैं और जमीन में गड़े हैं। उस मछली के पेट पर खड़ी है, अगर वह हिले डुले तो तमाम दुनिया तहस नहस हो जाए। रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि यह हर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं। वे सब अल्लाह ताला के हुक्म से तस्बीह, तकदीस, तमजीद, तकबीर से लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हों तो अनवारे इलाही की तजल्ली से जल भुनकर खाक हो जाएं। यह फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल के हैं, कुछ सांप की शक्ल के और कुछ गिद्ध की शक्ल के हैं। कुछ का आधा बदन बर्फ का है और कुछ का आग का। कुछ क़याम में है, कुछ रुकू में है, कुछ सजदे में है और कुछ कुऊद में है। वह क़यामत में इस इबादत के बावजूद माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे। फिर खुदा ने इतवार के दिन अर्श उठाने वाले को पैदा किया। पीर के दिन आसमान के 7 तबक पैदा किए। मंगल को जमीन के 7 तबक पैदा किए। बुध को अंधियारा पैदा किया। जुमेरात को जमीन के मुनाफिक, जुमा को सूरज, चांद और तारे को और सब आसमान को हरकत दी। और सनीचर के दिन पूरी कायनात पैदा करके फरागत हासिल की। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया तो एक हिस्सा उसका ज़मीन पर और एक हिस्सा को ज़मीन के अंदर ले गई। उसके बाद वे धुएं की आग पैदा करके उससे जिन की कौम पैदा की। जिन्नों से दुनिया भर गई। उन पर एक पैगंबर हजरत यूसुफ को भेजा। जिन्नों ने हजरत यूसुफ की बात ना मानी बल्कि उन्हें मार डाला। ज़मीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल को और फरिश्ते के साथ भेजा। उन्होंने सबको मारकर उनकी गंदगी से दुनिया को पाक किया। हजरात, आज का इस्लामिक सवाल यह है, हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हजरात, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही इस्लामी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।